پاکستان کی تقریباً اوور 10% آف 10 to 12% آف ٹوٹل ایکسپورٹ سیالکوٹ سے ہوتی ہیں. ایکسٹریملی آنٹرپرینیورل سٹی. میں ہمیشہ سب کو ایک کہانی سناتی ہوں کہ 2013-14 کی بات ہے, ہم نے اسکلز ٹریننگ شروع کی یوتھ پروگرام کے تحت. وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے تب. تو ہم نے ہر شہر میں دیکھا کہ ان کی کون سی انڈسٹری ہے اور اس کے مطابق ہم وہاں پہ یوتھ کو ٹرین کرتے ہیں. تو پورے پاکستان میں ہم نے نمبر آف سیٹس رکھی ہر ایریا کی. تو جب اپلیکیشنز آئیں تو سیالکوٹ واز دا اونلی سٹی جہاں پہ سیٹس خالی رہی. ہر جگہ اوور سبسکرپشن تھی, 200 سیٹس تھیں تو 4000 کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا. سب ہم ووکیشنل ٹریننگ کرتے تھے اور ٹیکنیکل ٹریننگ کرتے تھے, لیکن ٹیک ٹریننگ نہیں تھی. دیز ور ویری انڈسٹری اسپیسیفک ٹریننگ. سیالکوٹ میں جب ہم نے نمبر نکالے تو بچوں نے اپلائی نہیں کیا. وہاں پہ جب تھوڑا سا ہم نے ڈیپ ڈائیو کیا تو وہاں پتا چلا کہ وہ انڈسٹری اتنی وائبرنٹ ہے کہ وہ ادھر سے گریجویٹ ہونے سے پہلے سے بچوں کو اٹھا کے, اور بچے جو نہیں بھی پڑھ سکتے ان کو بھی اٹھا کے وہ اسکل کریں. So the youth there was not even looking for opportunities from the government. اور پھر سیالکوٹ نے اپنا ڈرائی پورٹ ان کا اپنا ہے, ان کا ایئرپورٹ ان کا اپنا ہے, ایئر لائن ان کی اپنی ہے. So it is a very very entrepreneurial, very forthcoming chamber. یہ نہیں ہے کہ پیسے کراچی چیمبر کے پاس نہیں ہے یا لاہور چیمبر کے پاس نہیں ہے, بٹ بڑا forthcoming چیمبر ہے, بڑا اپنے بزنس کے اوپر فوکس ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ شارٹ کمنگ ضرور ہے. برانڈز نہیں کریٹ ہوئے, برانڈز نہیں بلڈ ہوئے, کمپنیز نہیں اسکیل ہوئیں. وہ اپنی جگہ پہ B2B ایکسپورٹ میں, ہول سیل میں, ان برانڈیڈ ایکسپورٹ میں, چاہے سرجیکل ہے, ورلڈ لیڈرز ہیں, دنیا کے 70% فٹ بال بناتے ہیں. مگر برانڈنگ جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میڈ ان پاکستان تو لکھا ہوتا ہے, لیکن برانڈ ایڈیڈاس کا ہوتا ہے بس فٹ بال کے اوپر. تو برانڈنگ جو ہے نا وہاں پہ ہم لیک کیے, اور وہ جو کمپنیز بلڈ کرنا, کھڑا کرنا, ان کو بڑا کرنا, وہ شناخت کریٹ کرنا جو ہے, وی ڈیفینیٹلی فیل کہ with this particular initiative happening in Sialkot, definitely اس کو ایک سپورٹ اور پش ملے گی. ایک اور جو چیز بڑی کرٹیکل ہے وہ یہ ہے, and this is not just about industry in Sialkot, but we genuinely feel, and that's a conversation we have with the Prime Minister as well, اور وہ اس کے اوپر پرسنل oversight ہے ان کی, کہ ہم نے جو اپنی ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے in light of technological ڈیولپمنٹ یا اے آئی آ رہا ہے, ہم نے اس کو کیسے, ہاؤ کین وی ہیلپ اٹ کیپ اپ ٹو پیس ود دا گلوبل کمپیٹیٹیونیس. بیکاز یہی انڈسٹری جو ہماری کمپیٹیٹیو مارکیٹس ہیں, اگر وہاں پہ آٹومیٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ روبوٹس اور اے آئی ان پہ کام کر رہا ہے, اور ہمارے یہاں پہ ہم ٹریڈیشنل میتھڈ سے کام کرتے رہیں گے, تو سونر دین آر ایسٹیمیٹس ٹیل اس وی ول بیکم نان کمپیٹیٹیو. تو ٹریڈیشنل انڈسٹری کو ہم نے ٹیک سپورٹ کس طرح پرووائڈ کرنی ہے, دس ول بیکم اے ہب فار دیٹ. ونس یو ڈیولپ اٹ شوڈ بی اے, ہم یو اے ای گئے تو جن کا ماڈل بہت اچھا لگا. انہوں نے ایک کمرہ اسی سائز ناٹ بگر دین دس روم بنایا ہوا تھا, اینڈ دا والز آر آل سافٹ بورڈ, رائٹ. تو آپ جاتے ہیں ایز اے گورنمنٹ اینٹی, ان کا گو ٹیک کا وہ انکیوبیٹر ہے, آپ ایز اے گورنمنٹ اینٹی جاتے ہیں, اپنا پوسٹ کے اوپر یا انہوں نے پرچیاں رکھی ہیں, آپ اس پہ اپنی چیلنج لکھتے ہیں اور آپ دیوار پہ چپکا کے دفتر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کو ہفتے 2 ہفتے بعد 3-4 کمپنیاں آپ کے سامنے چھوٹی لے کے آتے ہیں بچوں کی, کہ یہ آپ کا چیلنج تھا, یہ 5 کمپنیز ہیں, ان کے پاس یہ سولوشنز ہیں. پھر آپ کو وہ واپس بلاتے ہیں اس اینٹی کو اور کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا باٹل نیک تھی, یہ سولوشنز ہیں, آپ کو جو سولوشن پسند ہے آپ چوز کریں. That should be, یہ انوویشن ہب ہوتا ہے. انڈسٹری آئے, آپ کو بہت وائبرنٹ انڈسٹری ہے, بہت وائبرنٹ چیمبر ہے. ہمیں اسلام آباد میں کرنا پڑا, ویری انفارچونیٹ. آئی ووڈ ہیو وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ ود دا انڈسٹری ان سیالکوٹ, مگر جو اس کی لانچنگ ہے وہ ہم چیمبر کو بلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے. اور ابھی بھی ہم ان کو بلاتے تو اچھا ہوتا, بٹ وی ول کور اپ فار دس. بٹ ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آنا چاہیے. سرجیکل چھوٹی کسی کی کمپنی ہے, اس میں بڑا ہونا ہے, ان کو اسکیل کرنے کے لیے جو پیچھے ٹیک اسٹیک چاہیے, کسی کو اپنے پروڈکٹ کو کرنے کے لیے کوئی ٹیک اسٹیک چاہیے, کسی کے پروسیس فلو بہتر ہونے ہیں, کسی کی سپلائی چین بہتر ہونی ہے, کسی کا مارکیٹ ایکسیس بہتر ہونا ہے, کسی کی مارکیٹنگ بہتر ہونی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا, دوز
solution oriented startups must be incubated. The NIC should not and cannot operate, کہ ہم silos میں applications لیں اور وہ ہم ان کو approve. تو انڈسٹری کے ساتھ مل کے انڈسٹریل چیلنجز کو سامنے رکھ کے ہر کوہورٹ سے پہلے آپ چیلنجز لے لیں, ان 5-6 اسٹارٹ اپس کو آپ انکیوبیٹ کر لیں تاکہ انڈسٹری وہ اچھے لوگ ہیں, وہ اپنے پیسوں سے انویسٹ بھی کریں گے ان کمپنیز کے اندر, اور وہ ان کے جب پروڈکٹس کو اڈاپٹ کریں گے تو دے ول بیکم سیلیبل پروڈکٹس, پھر وہی پروڈکٹس ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو لائک وی آر ٹرائنگ ٹو میک گورنمنٹ ایز دا فرسٹ بائر آف آر انوویٹو پروڈکٹس, اسی طرح سے وی ہیو ٹو میک شیور کہ انڈسٹری بیکمز دا فرسٹ بائر آف آر لوکل ایس ایم ای, جو ٹیک ایس ایم ایز ہیں ان کے پروڈکٹس کی فرسٹ بائر ہماری لارج اسکیل انڈسٹریز بنے. علی بابا کا ذکر ہوا, پاکستان کے اندر 87% آف علی بابا ٹرانزیکشن ہیپن فرام چارکوٹ, علی بابا .com. دیٹ از آلسو این انڈیکیٹر کہ ہول سیل کا بزنس کرتے ہیں, ریٹیل پہ نہیں جاتے, ڈائریکٹ برانڈ پہ نہیں جاتے, ہول سیل کا بزنس کرتے ہیں. پورے پاکستان میں 87% بزنس علی بابا کا چارکوٹ کرتا ہے اکیلا. تو ہسٹوریکلی اور دنیا, اٹس ناٹ بیکاز اٹس مائی سٹی, بٹ اٹ از جسٹ امیزنگ دا کائنڈ آف پیپل اٹ ہیز پروڈیوسڈ فرام پوئٹ آل دا وے علامہ اقبال سے لے کے ہر اسپورٹس آپ دیکھ لیں, آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں, دا کائنڈ آف پیپل اٹ ہیز ہسٹوریکلی پروڈیوسڈ, اٹس فینومینل. چھوٹا سا شہر ہے, بہت بڑا شہر نہیں, مگر انٹرپرینیورشپ بھی کرتے ہیں, آرٹس میں بھی ہیں, کلچر میں بھی ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ منصوبے کو ترقی کے لحاظ سے ایک شاندار حیثیت حاصل ہے. NIC حیدرآباد سینٹر نے 1.2 ارب روپے کی آمدن حاصل کی ہے. پاکستان کی مجموعی برآمدات کا 10% سیالکوٹ سے آتا ہے. خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ کی صنعت انتہائی متحرک ہے. موبیلنک اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے افتتاح کے موقع پر وہ تقریب سے خطاب کر رہی تھی. مصنوعی ذہانت کے دور میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے. حکومت کا مقصد کاروباری اداروں کو ٹیکنالوجی سپورٹ فراہم کرنا ہے. MOUs پر دستخط کی تقریب سے وہ خطاب کر رہی تھیں. وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ نے منصوبے کو ترقی کے لحاظ سے ایک شاندار آپریشن قرار دیا. NIC حیدرآباد سینٹر نے 1.2 ارب روپے کی آمدن حاصل کی ہے. وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ تقریب سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے دور میں عالمی آٹو انڈسٹری کے ساتھ مسابقت کیسے برقرار رکھی جائے, یہ اب ہمیں دیکھنا ہے. حکومت کا مقصد کاروباری اداروں کو ٹیکنالوجی سپورٹ فراہم کرنا ہے. NIC کو صنعتوں کو درپیش چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خدمات فراہم کرنا ہوں گی. وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ نے منصوبے کو ترقی کے لحاظ سے ایک شاندار آپریشن قرار دیا. NIC حیدرآباد سینٹر نے 1.2 ارب روپے کی آمدن حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مجموعی برآمدات کا 10% سیالکوٹ سے آتا ہے. وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ نے کہا کہ سیالکوٹ کی صنعت انتہائی متحرک ہے. وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ نے منصوبے کو ترقی کے لحاظ سے ایک شاندار آپریشن قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ NIC حیدرآباد سینٹر نے 1.2 ارب روپے کی آمدن حاصل کی ہے. پاکستان کی مجموعی برآمدات کا 10% سیالکوٹ سے آتا ہے. وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ نے کہا کہ سیالکوٹ کی صنعت انتہائی متحرک ہے.